السلام علیکم. رائٹ ڈائٹس میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. ایپیسوڈ نمبر 3 ڈائبیٹک. آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو کہ ہے ڈائٹری گائیڈ لائنس ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے. اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم سپر فوڈز جو کہ شوگر کے پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں اور ایک ڈائٹ پلان ڈسکرائب کر چکے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو وہ نہیں دیکھی تو آئی بٹن میں لنک موجود ہے, آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کمپلیٹ ڈائٹری گائیڈ لائنس, لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گی کہ ان گائیڈ لائنس کو فالو کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے. جو ڈائبیٹک کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ موسٹلی اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے, کچھ چیزوں کو جو آگے چل کے ویڈیو میں پتہ چلیں گی آپ کو کہ ان گائیڈ لائنس پہ عمل کرنا کیوں ضروری ہے. اس میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو چیز آ جاتی ہے وہ اس کی کانسیکوینسز ہیں کہ آئدر آپ ڈائبیٹک ٹائپ 1 ہوں یا ڈائبیٹک ٹائپ 2 کے پیشنٹس ہوں. لائک وہ لوگ جو انسولین ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں یا جن کی ڈائبیٹک ٹائپ جو ہوتی ہے وہ جینیٹک ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی ڈائٹری امینڈمنٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری تو انسولین جو ہے وہ پروڈیوس ہی نہیں ہو رہی, تو پھر ان ڈوز اینڈ ڈونٹس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جی نہیں, یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. میڈیکل نیوٹریشن تھراپی جو ہوتی ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے فار ٹائپ 1 پیشنٹس اور فار ڈائبیٹک ٹائپ 2 پیشنٹس کے, کیونکہ اگر آپ بھلے ٹائپ 1 ڈائبیٹک ٹائپ 1 کے ہی پیشنٹس ہوں, لیکن اگر آپ ان ڈائٹری گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کریں گے اور اپنی بلڈ گلوکوز لیول کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس کا الٹرنیٹیولی ڈیمیج جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. جو ڈائبٹیز کے سب سے زیادہ کانسیکوینسز ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہے, سب سے زیادہ جو اس کا سائیڈ افیکٹ ہے وہ دیکھنے میں ہمیں ملتا ہے جی گمس پرابلم ہے, دانت گر جاتے ہیں, مسوڑوں میں پین ہوتا ہے بہت زیادہ, اور اس کے بعد آئی ہیلتھ ہماری بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے, اور اس کا جو برڈن ہے سارا ہائی گلوکوز لیول کا وہ ہمارے کڈنیز پہ جاتا ہے. کڈنیز فلٹریٹ آؤٹ کرتے ہیں بلڈ کو, سو اس طرح جو یورین آؤٹ پٹ ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ہمارے کڈنیز پہ ایکسٹرا ایک برڈن پڑتا ہے جو کہ ایک کہہ لیں کہ رینل فیلئر کی طرف آپ کو لیڈ کراتا ہے. تو رینل فیلئر کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کے چانسز اور رسک بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. سو اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں, کوشش کریں کہ ان گائیڈ لائنس کو آپ فالو کریں. اس میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ آتی ہے سیریلز. جتنے بھی ہمارے پاس سیریلز ہوتے ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو ود لاجک بتاؤں گی کہ کیوں ان ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرنا جو ہے وہ بہت کمپلسری ہے. کمپلسری کا ورڈ یوز کر رہی ہوں, امپورٹنٹ سے بھی زیادہ اہم ہے یہ چیز کہ آپ ان ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کریں. جتنے بھی ہمارے پاس سیریلز آتے ہیں وہ ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ دیتے ہیں یعنی کاربوہائیڈریٹس وہ گلوکوز کی ہی دیتے ہیں. سو ہمیں وہ تمام پروڈکٹس جن کا جو بائی پروڈکٹ ہوتا ہے یعنی جو ٹروٹ فوڈ کے اینڈ پروڈکٹ ہمیں گلوکوز دیتے ہیں ان کو ہم نے بہت ہی اپنی ڈائٹ میں منیمائز کرنا ہے, ان کا استعمال کم سے کم کرنا ہے, اور اس کے مقابلے میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کرنا ہے. یعنی وہ کاربوہائیڈریٹ یا وہ فوڈ کے سورسز جن میں ریشوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, داغے دار ہوتے ہیں, ریشے دار غذائیں, اس کا استعمال کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بلڈ گلوکوز کے اندر ڈائجیشن کے تھرو آہستہ آہستہ ڈیزولو آؤٹ ہوں گے, اور آپ کی جو آفٹر ایٹنگ یا آفٹر میل آپ کہہ لیں کہ ایک دم سے جو بلڈ گلوکوز لیول ہائی ہو جاتا ہے اس کو کم کرنے میں مدد دے گا. جی ہاں, جب ہم سیریلس کی بات کرتے ہیں ہم موسٹلی پیشنٹس کو پرہیز میں ایک ہی چیز پتہ ہوتی ہے کہ ہم نے شوگر نہیں لی, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ویٹ فلور اور رائس یعنی کہ سفید چاول اور اس کے علاوہ جو گندم ہے وہ بھی ایکولی کنٹریبیوٹ کرتی ہے آپ کے بلڈ گلوکوز کو رائز کرنے میں. سو اس کو بھی آپ نے کٹ آف کرنا ہے. یہ دو ایسے سیریلس ہیں جن میں ان کی اپنی پروٹینز اور شوگرز کچھ ایسی ہوتی ہیں, ان کی کیمسٹری کچھ ایسی ہے کہ وہ فوراً سے آپ کے بلڈ گلوکوز کو رائز کرواتی ہے. سو اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے. اس کے آلٹرنیٹیوز بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کا آلٹرنیٹیو نہ ہو اور آپ کہیں کہ یہ چیز مشکل ہے. اس کے آلٹرنیٹیو میں آپ جو کی روٹی استعمال کر سکتے ہیں, باجرہ ہے آپ کے پاس, مکئی ہے, اور کالے چنے کا بیسن جو ہوتا ہے, کالے چنے کا آٹا, یعنی وہ بھی ایک آپ کے پاس بیسٹ آلٹرنیٹیو
آتا ہے اس کو آپ ڈفرینٹ میلس میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی آپ کوشش کریں کہ کم کوانٹٹی میں استعمال کریں کاربوہائیڈریٹس کو۔ اس کے علاوہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کا 1 to 2 جو میل ٹائم ہے وہ کنسسٹ ہو پروٹین ڈائٹ پہ، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں اور دالوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دالوں میں بھی آپ کے پاس ایک ہیوج ورائٹی آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دالیں بہت کم ہیں، آپ دالیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، پھلیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ ان کو مکسڈ فارم میں استعمال کریں۔ جب آپ 2 سے 3 دالوں کو مکس کر کے یوز کرتے ہیں تو ان کی جو پروٹین ویلیو ہوتی ہے وہ بڑھ جائے گی، اور ان کو بھی چھلکے کے ساتھ استعمال کریں دالوں کو، یعنی کہ ثابت دالیں استعمال کریں، جس سے چھلکا ایڈ ہوگا تو فائبر ایڈ ہوگا، جس کی وجہ سے یہ ایک آپ کے پاس کمپلیکس ڈائٹ آ جائے گی جو کہ آہستگی سے آپ کے خون میں ڈیزولو آؤٹ ہوگی اور اس طرح گلوکوز لیول کو کنٹرول کرے گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو چیز آ جاتی ہے وہ ویجیٹیبلس کے بارے میں گائیڈ لائن۔ ویجیٹیبلس کو لے کے پیشنٹس کو بہت ہی کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں، تو اس میں جو بہت ہی کم پتہ ہوتا ہے پیشنٹس کو وہ یہ ہے کہ ہائی کوانٹٹی آف سٹارچ پریزنٹ ہوتا ہے یہ مٹر کے اندر اور آلو کے اندر، سو ان دونوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ آلٹرنیٹیو ہمیشہ کی طرح میں کہتی ہوں کہ ضرور یوز کریں، موجود ہیں، آپ پھلیاں استعمال کریں، سبز پھلیاں، اور آلو کے آلٹرنیٹیو آپ اپنی ڈفرینٹ پیوریز اور ڈائٹس میں استعمال کر سکتے ہیں شکرکندی کو۔ شکرکندی کے اندر بھی ریشم موجود ہوتے ہیں، یہ لو گلائسیمک انڈیکس ہے۔ لو گلائسیمک انڈیکس ڈائٹ مطلب کہ یہ آپ کے بلڈ گلوکوز کو مینٹین رکھے گی اور رائز نہیں ہونے دے گی۔ اس کے علاوہ جو فائبرس ڈائٹ ہیں ان میں ہمارے پاس تمام جو جڑ والی سبزیاں آ جاتی ہیں وہ ساری تقریباً آ جاتی ہیں سوائے آلو کے۔ اس میں آپ کے پاس کھیرا ایک بہت اچھا سورس ہے، سلاد کے پتے ہیں، جتنی بھی سبز پتوں والی سبزیاں ہیں وہ آپ کے لیے گڈ سورس آف پروٹین ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو فائبرز پرووائڈ کرتی ہیں۔ چقندر کا استعمال ہر کھانے کے بعد ضرور کریں۔ چقندر کے جو ڈائبیٹک پہ ایفیکٹس ہیں، گڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے بارے میں الگ سے ایک ویڈیو اس چینل پہ آپ کو مل جائے گی، اور اس کا کارڈ آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ انشاءاللہ مل جائے گا، اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ مولی کا استعمال ہے، گاجر کا استعمال ہے، ان کو آپ سیلڈ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اپنے ڈائٹ پلان میں ان چیزوں کو ضرور ایڈ کریں۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی جو کہہ لیں کہ امپورٹنٹ چیز ہے جو موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، وہ ہے فروٹ جوسز کے بارے میں۔ دیکھیں فروٹ جوسز جو ہیں ایک گلاس ایک سرونگ کے برابر ہے، لیکن ڈائبیٹک پیشنٹس جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ فروٹ جوسز کی فارم میں نہ لیں۔ اگر تو فروٹ آپ کے پاس سٹرس ہے تو دین اٹس اوکے، آپ ہاف گلاس یا 250 ml تک اس کو لمٹ کر کے ایک کپ کی کوانٹٹی میں لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایپل ہے تو ایپل کی جو 1 سرونگ ہے وہ ہمارے پاس ایک میڈیم سائز ایپل 1 سرونگ میں آتا ہے فار ڈائبیٹک پیشنٹ، لیکن جب آپ ایک گلاس لے رہے ہیں اس کا تو ایک میڈیم سائز ایپل آپ کو 50 ml سے بھی کم جوس دے گا، وہ آپ کو پورا گلاس نہیں دے گا۔ لیکن اگر آپ پورا گلاس ایپل جوس کا لے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ 2 سے 3 ایپل کے برابر ہوگا، تو اس طرح اس کے سرونگ سائز بڑھ جاتا ہے، اور یہ آپ کی جو گلوکوز لیول ہے اس کو رائز کر سکتا ہے۔ سو آپ نے جوسز کا استعمال نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کو گم کا ایشو ہے، یعنی کچھ پیشنٹس میں یہ ایشو آتا ہے کہ وہ چبا نہیں سکتے، تو اگر آپ اس فارم میں لے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ سٹیم کر کے یا پکا کے بوائل کر کے کسی اور فارم میں لے لیں، یا پھر اگر آپ جوس لے رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ اس پھل کو پورے کا پورا سلیکٹ کر لیں، اس کی سرونگ جو آپ چوز کریں گے وہ آپ ہول فروٹ کے حساب سے کریں گے۔ سیب ہے تو ایک میڈیم سائز، اس طرح پھر اس کو چاہے بے شک آپ جوس بنا لیں۔ اس طرح مینلی جو 2-3 طرح کے اس میں پھل ہیں جو کہ منع ہیں، ان میں بہت زیادہ مٹھاس ہوتی ہے، یہ آپ کو منع ہے، جن میں مینگو ہے اور بنانا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً سارے فروٹس ہیں جو ڈفرینٹ سرونگ سائزز کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، سرونگ سائز جو ہے وہ فوڈس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہاں کچھ فروٹس ایڈ کیے گئے ہیں جو سرونگ سائزز کے حساب سے اپنی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں۔
اور ان کو آپ کوشش کریں کہ چھوڑیں نہیں. میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو گم پرابلم ہے یا چبا نہیں سکتے تو ڈرائی فروٹس جو ہے آپ اس کو گرائنڈ کر لیں، کرش کر لیں، لیکن اس کی ٹوٹل سرونگ جو ہے ڈیلی بیسس کی وہ آپ اپنی ڈائٹ میں ضرور ایڈ کریں. آدھا وہ آپ کرشڈ فارم میں لے سکتے ہیں یا پاؤڈرڈ فارم میں لے سکتے ہیں، لیکن چھوڑیں نہیں، کیونکہ فروٹس جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں آپ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے. اگر آپ کے پاس سٹرس فروٹس ہیں، دین اٹس اوکے، اورنج ہو گئے، لیمن ہو گئے، اور گاوا بھی اوکے ہے. اگر آپ کے پاس ایپل ہے تو ایپل کی 1 سرونگ آپ لیں گے فار ڈائبیٹک پیشنٹس 1 میڈیم ایپل. اگر آپ لے رہے ہیں گریپس تو موسٹلی جو فزیشینس ہوتے ہیں، اگر آپ نارملی ان کے پاس وزٹ کریں تو وہ تو سیدھا سیدھا آپ کو منع کر دیں گے کہ نہیں لینا. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ سرونگ سائزز کا ایشو ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو اگر الاؤ کر دیا جائے تو وہ اس کی بہت زیادہ کوانٹٹی لے لیتے ہیں. اگر آپ لائک کرتے ہیں گریپس کو لینا تو پھر آپ اس کی سرونگ سائزز رکھیں گے 6 پیسز اونلی. ڈیٹ کی سرونگ سائز آپ رکھیں گے ایک ٹائم پہ 1 کھجور، صرف 1 کھجور. مونگ پھلی کی جو سرونگ سائزز ہے وہ 17 دانے، چھلے ہوئے 17 دانے. اخروٹ کی جو 1 سرونگ سائز ہے وہ آپ 2 to 3 والنٹس کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور 1 مٹھی بادام. اس کے علاوہ وہ پیشنٹس جن کو جو ملٹیپل ڈیزیز کے کا شکار ہیں، جیسا کہ شوگر کے ساتھ ساتھ آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا یا ہارٹ کا کوئی ایشو ہے، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ETC، تو ان کی جب ہم میڈیکل نیوٹریشن تھیراپی تیار کرتے ہیں تو اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے کہ آپ فیٹ کا استعمال کیسے کریں اور کس فارم میں کریں. اس کے لیے آپ کو جو بیسٹ کوالٹی آئل ہے، کوکنگ آئل، وہ آپ نے استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ السی کا استعمال لازمی کریں، اور جو ڈیری ہے آپ کی اس میں آپ ڈیری کو لمٹ رکھیں. ایگ پروٹین آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اس کو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر چیز ہے تو اس کو آپ نے لمٹ کرنا ہے، بٹر کو آپ نے لمٹ کرنا ہے. اور اگر آپ دودھ استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ سکمڈ فارم میں یعنی کہ بغیر بلائی کے دودھ استعمال کریں گے. اس کے علاوہ آپ کچھ بات کر لیتے ہیں مین پرہیز کی. جو بیکری کی پروڈکٹس ہیں جن میں میدا استعمال ہوتا ہے یا سوجی استعمال ہوتی ہے، تو یہ بیسیکلی گندم کی ہی فریکشنز ہوتی ہیں، آگے سے ڈفرینٹ چیزیں نکالی جاتی ہیں. جب میں برانڈ کو ہٹا دے تو آپ کے پاس میدا آتا ہے. تو اس سے تیار کردہ جتنی بھی اشیاء ہیں، کیک ہیں، ادر پیسٹریز ہیں، یہ نہیں کہ اگر ان کی ٹاپنگ نہیں ہے تو وہ آپ کھا سکتے ہیں، جیسے کہ بسکٹ ہو گئے. تو بیسیکلی یہ بھی میدے سے بنی ہے، یعنی کہ یہ بھی گندم ہی ان کا ایک سورس ہے. ڈبل روٹی ہوگی، اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے اوائڈ کرنا ہے اور ریسٹرکٹ کرنا ہے. نمکین بسکٹ آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک خاص سرونگ ہے اور اس کی بھی ایک خاص کوانٹٹی ہے، کیونکہ وہ بھی آپ میدا ہی لے رہے ہیں، یعنی گندم بھی ہی لے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس نوڈلز اور پاستا ہے، پیزا ہے، یعنی کہ پیزا ڈو وغیرہ ہوگی، رائزنگ فلور ہو گیا، ہول فلور ہو گیا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی ایک خاص مقدار آپ نے لمٹ کر کے لینی ہے. اس کے علاوہ حسب معمول چاہے وہ وائٹ شوگر ہے، چاہے وہ براؤن شوگر ہے، چاہے گڑ ہے یا چاہے شہد ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم گڑ لے رہے ہیں، ہم تو چینی کا استعمال نہیں کر رہے، یا ہم براؤن شوگر لے رہے ہیں. تو جو براؤن شوگر ہوتی ہے وہ بھی وائٹ شوگر اور گڑ کا مکسچر ہوتی ہے، چیز ایک ہی ہے. یہ بھی آلٹرنیٹیولی یہ ساری جو مٹھاس ہے یہ آپ کے بلڈ گلوکوز لیول کو ایک دم سے سپائک کر دیتی ہے. فری شوگرز ہیں، سمپل شوگرز ہیں، آپ نے ان کو ہر صورت میں اوائڈ کرنا ہے. اس کے آلٹرنیٹیولی آپ سٹیویا یوز کریں، نیچرل سورس ہے، وہ بغیر آپ کی کیلوریز کو بڑھائے آپ کے کھانا میں مٹھاس کا ایک ایلیمنٹ لائے گا. جی ہاں، ڈائبٹیز کو پریونٹ کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس کہہ لیں کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز آتی ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اپنی روزمرہ کی جو آپ کی واٹر ریکوائرمنٹ ہے کم از کم 2.5 لیٹر تک آپ اس کو ٹارگٹ کریں اور ڈیلی کی بیسس پہ کمپلیٹ کریں. اس کا سمپل ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں ایک میڈ 2.5 لیٹر کی بوٹل لے لیں، اس کو فل کر لیں، صبح اس کو اچھا سا ابال لیں، ابال کے بعد اس پانی کو اپنے ٹیبل پہ رکھیں.
یعنی اگر آپ آفس وغیرہ میں جاتے ہیں یا اس طرح یا گھر میں اس جگہ پہ رکھیں جہاں آپ کا اور اس پانی کو آپ ٹارگٹ کریں کہ یہ میں نے ودن 24 آورس کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ ایکسرسائزز بہت امپورٹنٹ ہیں. ایکسرسائزز کی وجہ سے آپ کا مسل ماس گین ہوتا ہے. وہ پیشنٹس ڈائبٹیز کے جو کمزور ہوتے جاتے ہیں، یعنی ان کی مسل پروٹین ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، سکڑنا شروع ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے ایکسرسائز بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ڈفرینٹ طرح کی ایکسرسائزز ہلکی پھلکی آپ ضرور استعمال کریں، اور یہ آپ کو ڈائبیٹک فٹ جیسی کمپلیکیشن سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہیں ایکسرسائزز اور واک. اس کے علاوہ ایک اور تھیراپی ہے جو کہ ہے صرف دائیں بازو سے ایکسرسائز کرنے کی. تو لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے صرف دائیں ہاتھ کو گول گھمائیں یا جسٹ لائک دیٹ، جیسے کہ آپ ڈمبلز یوز کرتے ہیں اس طرح سے استعمال کریں، تو یہ بہت ہی ایفیکٹو ہے آپ کے مسلس ماس کو ریٹین رکھنے میں. یعنی کہ جو آپ کی پٹھے ہیں سکڑ رہے ہیں، یہ اس کو کم کرنے میں بہت زیادہ مدد دے گی. ہوپ سو یہ گائیڈ لائنس آپ کے لیے افیکٹو ہوں گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں. اللہ حافظ.